أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے یا انہیں بری طرح سولی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ احباب گرامی قدر، سامعین محترم، پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایسے میں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب اور کون سے ذرائع ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم اپنی جان و مال اور عزت کا تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائی، پہاڑ و دریا اس نے بنائے، سورج، شمس و قمر کا نظام اسی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت انسان، اشرف المخلوقات، اسی کا شاہکار ہے۔ اسی نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے اور ان کے درمیان امن و سکون کے لیے ایک بہترین نظام جو ہے وہ اتارا ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو یقیناً یہ دنیا جنت کا نظیر، جنت کا نقشہ جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے۔ دنیا میں یہ بنیادی قانون موجود ہے، سب لوگ جانتے ہیں اور اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جو انسان کسی بھی قسم کی مشنری بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، اس کی ساتھ ہی وہ تھیوری فراہم کرتا ہے، فارمولہ فراہم کرتا ہے۔ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، اسے کیسے بند کرنا ہے، اس کی کیسے حفاظت کرنا ہے۔ اگر اس کی تھیوری اور اس کے فارمولے کے ساتھ عمل نہ کیا جائے تو وہ مشین تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثلا گاڑی چلائی جاتی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، بس ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ ساری چیزیں پٹرول اور ڈیزل سے چلتی ہیں۔ اگر اب کوئی کہے کہ ہمارے ملک میں پٹرول بہت مہنگا ہے، کوئی ایسا بل پاس کروایا جائے کہ لوگ پٹرول کی جگہ پہ پانی استعمال کرنا شروع کر دیں، سارے مل کر ایک ایسا بل پاس کر دیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے اور مہنگائی کا علاج کیا جا سکے کہ پٹرول کی جگہ پہ پانی استعمال کریں، کیا کوئی موٹر سائیکل اور کوئی کار اور بس اور کوئی ہوائی جہاز اور ٹرین پٹرول کی جگہ پہ پانی سے چل سکتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل میں جائز کا کارڈ اگر اپلوڈ کرنا ہو، داخل کرنا ہو، تو اس میں زونگ کا کارڈ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔
زون کے کارڈ میں 1000 روپیہ موجود ہو، آپ 100 روپیہ بھی جاز کے موبائل کے اندر یا سم کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ فون کال کرتے ہیں، شروع میں 1 0 لگتا ہے، اگر 2 0 یا 3 0 یا اس 0 کو مٹا دیا جائے آپ کبھی کال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظام بنانے والے نے جو نظام بنایا ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بعین ہی اسی طریقے سے یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے آرڈر کے بغیر اور اس کے قانون کے بغیر اور اس کے نظام کے بغیر یہاں پہ امن کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ زندگی کی اور عزت کی اور مال کی اور جان کی حفاظت کبھی نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کے قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں عرب کا علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس بے راہ روی کا شکار تھا اور جو وہاں پہ ظلم تھا، زیادتی تھی، اور جو جنگل کا قانون چلتا تھا، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ حالی نے بڑے خوبصورت اشعار کے اندر جو ہے اس کا نمونہ کھینچا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا رکھا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر بنا ایک خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں مہر انور، اندھیرا تھا فاراں کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جو جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ہوتا تھا گرواں ایک شرارہ تو صدہا تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یہ عرب کی صورتحال تھی جس میں لوگ ظالم تھے، جنگل کا قانون تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میں کائنات کے وہ رہبر اور رہنما حسن و حسین کے نانا اور فاطمہ کے ابا جان عائشہ و خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسری ازواج مطہرات کے سرتاج انہیں مبعوث فرمایا، اور وہی قاعدہ جو روز اول سے چلا آ رہا تھا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، آسمان سے کتاب نازل کی، اور ہم نے میزان اتارا تاکہ لوگ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربانی قانون کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اوامر کے ساتھ اس قوم کی ایسی کایا پلٹی کہ جو خون کے محافظ تھے، عزتوں کے لٹیرے تھے، جان و مال کے پیاسے تھے، جنہیں بکریاں چروانا نہیں آتا تھا، وہ قوموں کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ انہوں نے عزتوں کی ایسی حفاظت کی اور حکمرانی کی ایسی مثالیں پیش کی، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اشش کر اٹھے کہ لوگوں دنیا میں حکومت کرنی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھو، لوگوں دنیا میں حکومت کرنی ہے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے، عبد الرحمن سے سیکھو جس نے اندلس میں تنہا جا کر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کیا قانون لے کر آئے تھے، وہ کیا نظام تھا؟ قرآن مجید سے 4 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید نے مختلف جگہ پہ بے شمار احکامات جاری کیے ہیں، ان میں سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لوگوں تمہارے لیے
قصاص کے اندر زندگی ہے. اگر تم دنیا پہ قصاص کا نظام نافذ کر دو تمہیں صحیح معنوں میں حیات مل جائے گی, زندگی مل جائے گی, یہاں پہ امن پیدا ہو جائے گا, سکون پیدا ہو جائے گا, لوگوں کی جان مال محفوظ ہو جائیں گی. دوسری آیت میں اسی جگہ کے اس کے ساتھ فرمایا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. لوگوں, اگر کوئی آدمی کسی کی جان ضائع کر دے تو جان کے بدلے جان ہے, اس کی جان اڑا دو. کسی نے کسی کی آنکھ اڑائی ہے, اس کی آنکھ اڑا دو. کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے, اس کی سزا کے طور پر اس کا ناک کاٹ دو. کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے تو اس کی سزا کے طور پر اس کا کان کاٹ دو. کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کا مقابلے میں دانت توڑ دو. کسی نے کسی کو زخم دیا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو زخم لگاؤ. یہ قرآن مجید نے سنہرا اصول, انصاف پہ مبنی قاعدہ جو ہے وہ بیان کر دیا. لوگوں, اگر تمہیں زندگیوں کی حفاظت درکار ہے, اپنی جان کی حفاظت مطلوب ہے, تو قرآن مجید کا یہ سنہری قاعدہ اس پر عمل کر کے دکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا, اور وہ مدینہ کی ریاست جنت کی نظیر پیش کرنے لگی. ایک یہودی ایک مسلمان بچی کو اس نے گرفتار کیا اور اس کا زیور اتارا اور پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کا سر کوٹ دیا اور اسے ہلاک کر کے چل گیا. ابھی وہ عورت فوت نہ ہوئی تھی, وہاں پہ لوگ پہنچے, اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا؟ وہ بول نہ سکتی تھی. لوگوں نے نام لیے, فلاں نے مارا ہے, وہ سر سے ہلا دیتی نہیں, فلاں فلاں, حتیٰ کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا. اس عورت نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو گرفتار کروا لیا. اس سے پوچھا, اس نے اقرار کیا جی ہاں میں نے زیور کے عوض میں اس عورت کو قتل کیا ہے اور پتھر لے کر اس کا سر کوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس طریقے سے پتھر کے درمیان رکھ کے اس عورت کا سر کچل دیا گیا ہے, اسی طریقے سے اس یہودی کا سر کچل دیا جائے. چنانچہ اسی طریقے سے اس یہودی کا سر کچل دیا گیا. اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں پھر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لوگوں, اگر کوئی مرد چوری کر لے, کوئی عورت چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ اللہ کی جانب سے اس کا بدلہ ہے جو اس نے کمائی کی ہے, جو اس نے غلط حرکت کی ہے, یہ اس کی سزا ہے. اللہ تبارک و تعالی زبردست غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے اور دانائی والا ہے. یہ فیصلہ بڑی دانائی کے اوپر مبنی ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں قریش کی بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کر بیٹھتی ہے اور اس کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور آپ فیصلہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا کر دیتے ہیں. لوگ سفارش لے کر آتے ہیں اور سفارشی بھی کسے بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں تیار کیا کہ آپ سفارش کر دیجیے. اسلام کا نظام, اسلامی حدود کا نفاذ انتہائی انصاف پر مبنی ہے اور انتہائی مساوات پر مبنی ہے, جس میں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلتی ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں امن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, دنیا میں سکون حاصل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش لے کر آئے. قربان جائیے, نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو, یہ اللہ کی حد ہے, اس میں کسی کو سفارش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم جانتے ہو پہلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. جب ان میں کوئی بڑا چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے, جب کوئی مسکین اور کمزور آدمی چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. لوگو, یہ تو قریش کی بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے. اللہ کی قسم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ رہا, میں اسے بھی نہ چھوڑتا. چور کی سزا یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حد یہی بیان کی.
کیا قرآن مجید میں یہ اصول نہیں بیان کیا؟ نمبر 3 قرآن مجید میں ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. لوگوں اگر زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اگر غلط حرکت کرتے ہیں، وہ شادی شدہ نہیں ہیں، انہیں 100 کوڑے لگاؤ، انہیں 100 کوڑے لگاؤ. اور سزا دینے میں تمہارے دل میں کبھی نرمی نہیں آنی چاہیے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں سزا دینے میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. اور یاد رکھو جب تم ان کو سزا دو، ایک گروہ تمہارا سامنے موجود ہونا چاہیے، وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ ان کو کیسے سزا ملتی ہے، تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آنے دی اور اس کو من و عن جو ہے وہ نافذ کر کے دکھایا. 2 آدمیوں کا قصہ مشہور ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. لڑتے جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے. ایک آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کیجیے. میرا بیٹا اس آدمی کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس بیٹے نے اس آدمی کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا. میں نے اپنے بیٹے کے گناہ کی وجہ پر 100 بکریاں اور 1 غلام جو ہے وہ فدیہ دے دیا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں، معاملہ ایسے نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے درمیان اور اس کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. اور وہ عورت شادی شدہ ہے. اے انیس، جاؤ اس عورت کے گھر میں، اس سے پوچھو اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو اسے رجم کر دو، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دینا. حضرت انیس اس کے گھر میں گئے، اس سے اعتراف کروایا اور اس نے جو ہے وہ اعتراف کیا، اور حضرت انیس اور دوسرے لوگوں نے مل کر اس عورت کو جو ہے وہ رجم کر دیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ ہے، اور آپ نے اس کو نفاذ کیا. ایک اور عورت خود یہ حرکت کرتی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حرکت ہوئی ہے، مجھے گناہ سے پاک اور صاف کر دیجئے. آپ نے صحابہ اکرام کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا. جب رجم کیا گیا تو ایک صحابی کے جسم پر اس کے خون کے چھینٹے پڑ گئے. اس نے انہیں برا بلا کہا. آپ نے فرمایا تم اسے برا کہتے ہو؟ اگر اس عورت نے جو توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، یہ رجم کی سزا قبول کرنے کی ایسی معافی ہے، اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ اسے تقسیم کر دیا جائے تو یہ توبہ جو ہے وہ 70 کے لیے کافی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا یہ سنہری قاعدہ اور قانون لوگوں میں نافذ کیا. مدینہ امن و سکون کا گہوارہ بن گیا. ریاست مدینہ جنت کی مثال جو ہے، جنت کی نظیر پیش کرنے لگی. چوتھی اور آخری مثال نبی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو شروع میں نے آیت پڑھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ فی الارض ویسعون فی الارض فسادا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کا بدلہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی قتل و غارت کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں. ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں بری طرح سے قتل کیا جائے، انہیں بری طرح سے سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی. قانون اور بل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی عدالت میں پاس کر دیا ہے کہ یہ ان کی سزا ہے. اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تم امن پا جاؤ، تمہاری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے جان مال محفوظ ہو جائیں گے، تمہیں کسی قسم کا جو ہے وہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے پہ بھی عمل کیا. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ عقل اور ارینا کے چند لوگ مدینہ میں آئے اور مسلمان ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ گئے.
آپ وسلم سے علاج دریافت کیا تو آپ نے فرمایا فلاں جگہ پہ ہمارے اونٹ ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، تم اونٹوں کا پیشاب اور ان کا دودھ یہ پیو، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ جب انہیں شفا ملی تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں جو ہے وہ پھیری اور اونٹ جو ہے وہ چوری کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے پیچھے لشکر بھیجا، وہ لوگ گرفتار ہو گئے، آپ ان کو پکڑ کر جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے آپ کے چرواہے کے ساتھ سلوک کیا تھا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی اور ان کے اعضاء کاٹے تھے، آپ نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دی، گرم سلائیاں پھیری اور دھوپ کے اندر ہررا علاقے کے اندر پھینک دیا۔ وہ پانی طلب کرتے تھے، انہیں پانی نہیں دیا جاتا، اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر مدینہ کی ریاست میں دوبارہ کبھی ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا کہ کسی نے مسلمانوں کا ناجائز خون بہایا ہو اور کسی کی آنکھیں جو ہے وہ ضائع کی ہوں، کسی کے اعضاء کاٹے ہوں اور مسلمانوں کا مال جو ہے وہ چرایا ہو۔ یہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بل آسمانی عدالت میں پاس کر، لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لوگوں یہ زمین آسمان میں نے بنائے ہیں، یہ کائنات ساری میں نے بنائی ہے، اس کائنات کے اندر اگر میرا بنایا ہوا نظام نافذ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن دے دے گا، تمہیں سکون دے دے گا، تمہیں راحت مل جائے گی۔ آج سعودی عرب کی مثال واضح طور پر ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم جرائم کی شرح سعودی عرب میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ حدود اللہ کا نفاذ ہے، اسلامی حدوں کا نفاذ ہے، وہاں پہ یہ قوانین جو اللہ نے قرآنی شکل میں ہمارے اس لیے نازل کیے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ سر عام گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں، زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جاتا ہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ایک دفعہ امریکہ میں گئے تو انہیں کسی نے کہا کہ تم اپنے ملک میں انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہو۔ کہا نہیں، ہم انسانی حقوق کی پامالی نہیں کرتے، ہم تو انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں جو انسان کی حفاظت ہے وہ تمہارے ملکوں میں نہیں پائی جاتی۔ کہا کیسے؟ کہا اپنا آج کا اخبار پکڑ لو، یہ تمہارے اخبار میں لکھا ہے تمہارے امریکہ میں اس سال کے اندر اتنے لوگ قتل ہوئے، اتنی عورتوں کی عزت کی آبرو ریزی کی گئی، اتنے بچے قتل ہوئے، اتنے جرائم اور اتنے گناہ کیے گئے۔ ہمارے اس سال کی صورتحال بھی ملاحظہ کر لو، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا، اس کا 100واں حصہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں بنتا جتنے جرائم تمہارے ملک میں ہوتے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہے، اللہ کی حدود کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں گناہ اور جرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تمہارے مقابلے۔ بھائیو، آج بھی ہم اپنے حکمرانان سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ملک کے محافظین سے درخواست کرتے ہیں، آپ نے ریاست مدینہ کا اعلان کیا ہے، پاکستان کو ریاست مدینہ کا بنانے کا خواب دکھلایا ہے، آگے بڑھیے، آئیے، یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست جیسی ریاست بنانا ہے۔ یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کے منہ میں گھی اور شکر، آپ نے بہت خوبصورت جملہ بولا ہے، بڑا ہی عمدہ جو ہے وہ ہمیں خواب دکھلایا ہے، آگے بڑھیے۔ مدینہ کی ریاست نے اور مدینہ کی ریاست کے والی نے جس طرح اللہ کی کتاب کے قوانین کو نافذ کیا تھا، آپ بھی نافذ کیجیے، آپ بھی یہ قوانین لیجئے، بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بل پاس شدہ ہمارے پاس موجود ہے اور تجربہ شدہ بل جو ہے وہ موجود ہیں، نئی سزائیں مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سزائیں جو ہے وہ پہلے سے مقرر شدہ اور طے شدہ اللہ کی جانب سے
اور اس کے نفاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے موجود ہیں، اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیے اور ان کا نفاذ کیجئے۔ اللہ کی قسم، پاکستان کا بچہ، پاکستان کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت وہ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ آپ اس کا نفاذ تو کیجئے صحیح۔ قوم کے اندر کیسے امن پیدا نہیں ہوتا؟ قوم آپ کو اپنا ہیرو ماننے کے لیے تیار ہے، ماؤں کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، بوڑھے والدین کے دل جو ہے وہ ٹھر جائیں گے، جنہیں پاکستانی نظام میں 20 سال، 30 سال، 40 اور 50 سال ہو گئے، زمینوں کے لڑائی جھگڑے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، والدین کی جائیدادیں اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے اجڑ چکی ہیں اور وہ زمین حاصل نہیں ہو سکی۔ کتنے ہی ایسے والدین ہیں جن کے بچے قتل ہو گئے، لیکن 20 سال گزرنے کے باوجود ان کے قاتل جو ہے وہ آج تک گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ کتنی ہی معصوم بیٹیاں ہیں جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، لیکن ظالم جو ہے وہ آج بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں، میری آواز پہنچا دیجئے، آپ آگے تو بڑھیے۔ قانون موجود ہیں، بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں، قوم کے ہیرو بن جائیے، تاریخ میں اپنا نام رقم کروا دیجئے۔ 1947 سے لے کر 2020 تک آج تک ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ آگے آئیے، اس کا نفاذ کیجئے، اللہ کی قسم آپ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے، قوم کے آپ ہیرو بن جائیں گے، قوم آپ کو اپنے سروں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آئیے تو صحیح، اس کا نفاذ تو کیجئے جیسے مدینہ کے والی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نفاذ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ جس قوم کے حکمران کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا نفاذ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں خانہ جنگی پیدا کرتا ہے۔ آج ہماری خانہ جنگی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے۔ میں اپنے تمام بڑے حکمرانان سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا، ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اسلامی حدود کا نفاذ، اسلامی قوانین کا نفاذ، قرآن مجید نے جو احکام بتلائے ہیں ان کا نفاذ کر دیجئے۔ اللہ کی قسم، آج آپ اعلان کیجئے، کل کا سورج طلوع نہیں ہوگا، ملک ارض پاکستان جو ہے یہاں امن کا گہوارہ جو ہے وہ بن جائے، یہاں پہ سکون پیدا ہو جائے گا، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالی نے دوسرے درجے پہ کہا تھا، جب مدینہ میں، مکہ میں آپ مبعوث ہوئے تھے اس وقت عرب کی کیا حالت تھی، اور جب آ کر آپ نے کایا پلٹ دی تو پھر حالی نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا۔ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، آگے بڑھیے اور قوم کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیے اور شریعت کا سبق پڑھائیے۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، یہاں پہ سکون پیدا ہو جائے گا، نئے قوانین اور نئے بل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو کتاب و سنت کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بنا ہے، یا اللہ اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسے رجال صالح عطا فرما دے جو تیرے کتاب و سنت کی جو ہے وہ تنفیذ کر دیں، تیرے احکامات کی تنفیذ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔